ایک صلوات پڑھ دیں۔ حضرات محترم، سابقہ بیانات اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، عذاب جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اے حبیب، ہم نے تو آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا، ارسلنا تک میں نے اپنے محدود علم کے مطابق آپ کی سما خراشی کی۔ جو حضرات گزشتہ تقاریر میں نہیں تھے ان کے لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا سب سے پہلے اور بھیجا سب کے آخر۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی۔ اور اپنی ذات کا گواہ بنا کر بھیجا کہ میں تو اذہان میں آ نہیں سکتا، تو میرے وجود کی گواہی دینا۔ گواہ کے لیے عربی میں دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، شاہد کے معنی بھی گواہ ہیں اور شہید کے معنی بھی گواہ ہیں۔ کسی زبان کی دو لفظیں مکمل طور پہ ہم معنی نہیں ہوتے۔ اب یہ بھی ایک علمی بحث ہے جس کی گہرائی میں آپ کو میں ڈالنا نہیں چاہتا، مگر سادہ الفاظ میں عرض کروں۔ جو شخص آثار، علامات اور قرائن سے گواہی دے، ایسے گواہ کو کہتے ہیں شاہد، اور چشم دید گواہ کو کہتے ہیں شہید۔ جو آنکھوں سے دیکھے اور پھر گواہی دے اسے کہتے ہیں شہید۔ پیغمبر کے لیے کہا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، یعنی اے میرے حبیب، تو نے میری ذات کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، آثار و قرائن سے گواہی دے گا۔ اگر اللہ کو نظر آنے والی ہستی تصور کی جائے کہ قیامت میں نظر آئے گا تو سب سے پہلے نبی کو نظر آتا۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ لیکن اس نے کہا نہیں۔ دیکھیں نا، آذان میں آپ روز نہیں سنتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب پوچھئے علماء کرام سے، کیا انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جو گواہی دے رہے ہیں؟ تو کہیں گے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، زمین کو بچھا ہوا دیکھا، بچھانے والے کی گواہی دے رہے ہیں۔
آسمان کا نیلگو شامیانہ تنا ہوا دیکھا، شامیانے لگانے والے کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو جو آثار و علامات سے گواہی دے وہ کہلاتا ہے شاہد۔ اپنے حبیب کے لیے لفظ استعمال کیا شاہد، اور جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو کافروں نے کہنا شروع کیا کہ آپ تو رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اللہ نے فوراً کہا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے حبیب گھبرانا نہیں، اگر یہ تیرے رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تیری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک میں اللہ اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم۔ اور دونوں گواہوں کے لیے اس نے لفظ شہید استعمال کیا۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، دو شہید ہیں تیری رسالت کے، دو گواہ ہیں، ایک میں اللہ اور ایک وہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم۔ میری بات پہ غور فرما رہے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو اللہ بھی شہید اور جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے وہ بھی شہید۔ اللہ نے دوسرے گواہ کا نام نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر نام بتاتا تو کئی اس نام کے کھڑے ہو جاتے کہ وہ گواہ تو میں ہوں اس نام کا۔ جب کہہ کے ریاض اس نے پکارا سر محفل، بن بن کے کئی آدمی اس نام کے اٹھے۔ تو کئی کھڑے ہو جاتے جناب وہ جس کا نام ہے وہ میں ہوں۔ لہذا اللہ نے نام نہیں بتایا، صرف صفت بتائی ہے۔ اب تلاش کرنا دوسرے گواہ کو یہ آپ کا کام ہے۔ لفظ شہید اللہ بھی ہے شہید، وہ گواہ بھی ہے شہید۔ فرض کیجئے دوسرے گواہ کو اس وقت پتہ چلے جب نبی کوئی معجزہ دکھائے، توجہ ہے، اور پھر وہ یہ دیکھ کر گواہی دے علامتوں سے اور آثار سے، تو معاف کیجیے گا وہ شاہد تو ہو سکتا ہے، شہید نہیں ہو سکتا۔ اللہ شہید کیوں ہے؟ کہ جب نبوت دے رہا تھا دیکھ رہا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لہٰذا وہ شہید ہے۔ اور نبوت کب دی اس نے؟ سنی شیعہ علماء نے لکھا کہ تخلیق آدم سے، بعض نے لکھا 14,000 سال پہلے، بعض نے لکھا 14 لاکھ سال پہلے، آدم کے بنانے سے 14 لاکھ سال پہلے نبوت دے چکا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، گواہی بھی دے رہا تھا۔ اب اگر دوسرے گواہ کو پتہ چلے مکے میں آثار و علامت کے ساتھ اور پھر وہ گواہی دے تو وہ شاہد تو ہو سکتا ہے، شہید نہیں ہو سکتا۔ دوسرا گواہ ایسا تلاش کرنا پڑے گا کہ خلقت آدم سے 14 لاکھ سال پہلے جب اسے نبی نبوت دے رہا تھا اور اللہ بھی دیکھ رہا تھا تو دوسرا گواہ بھی موقع پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جناب، اب کیسے پتہ چلے کہ دوسرا گواہ کون ہے؟ یہاں وکلا بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، عدالتوں کے مزاج سے واقف حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو گواہوں کے درمیان سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ دونوں کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اگر اسٹیٹس ایکول نہ ہو، برابر نہ ہو، تو تیز وکیل سارا مقدمہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ بھئی ایک گواہ میں فرض کیجئے صدر محترم کو بنا لوں، دوسرا گواہ میں واپڈا کا کوئی لائن مین لے آؤں، وہ کہے گا جناب ان کا سٹیٹس ہی ایک جیسا نہیں ہے، یہ سارا مقدمہ ہی خراب ہے۔ اب ایک گواہ تو ہے اللہ، اب دنیا لائے جو اس کے سٹیٹس کا ہو، اس کے سٹیٹس کا کوئی ہے نہیں۔ چلو بھائی 19-20 کا فرق بھی اگر ہو تو چلو پھر بھی کام چل جائے گا۔ تو اب دنیا میں اللہ کے برابر کا کوئی اگر لایا بھی شرک ہو جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن گواہ لانا ضروری ہے کیونکہ دو گواہ ہیں، تو کم از کم اگر دوسرا گواہ اللہ کے اسٹیٹس کا نہ ہو، دوسرا گواہ اللہ کے برابر کا نہ ہو، تو کم از کم ایسا تو ہو کہ اس پر اللہ ہونے کا شبہ تو ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس بچے کی ربائی سن کر وہ ایک شعر کسی کا پسندیدہ یاد آ گیا۔ اس کی ماں نے تھی مانی کہانی علی کی۔ اس بچے کی ماں نے تھی مانی کہانی علی کی کہ بیٹا کرے مدح خوانی علی کی۔ کہ بیٹا کرے مدح خوانی علی کی۔ زمین و زماں پہ ہے حکمرانی علی کی۔ زمین و حکمرانی علی کی کیوں ہے شہر نجف راجدھانی علی کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ بابا۔ توجہ ہے صاحبان؟ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ دوسرا گواہ وہ ہے کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے۔ اب دنیا تلاش کرے ایسا گواہ، پھر غور سے سنیے گا۔ کسی نے کہا جناب وہ فلاں یہودی تھا جس کے پاس الکتاب کا علم تھا۔ کسی نے کہا فلاں
پادری تھا، اس پادری نے گواہی دی پیغمبر کی رسالت کی. کیا نام تھا بھائی پادری کا؟ کہ ورقہ بن نوفل. میری بات پہ غور کیجیے. میں نے اپنے استاد مرحوم سے پوچھا کیا ورقہ رسالت کا گواہ تھا؟ ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگے بیٹا یہ کیسی گواہی ہے کہ جو صاحب ام الکتاب ہو اس کی گواہی دے رہا ہے ایک ورقہ. توجہ ہے نا صاحبان؟ اچھا اب اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ جو اللہ نے کہا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے، تو پیغمبر کی گواہی کی ضرورت پڑی کب؟ جب لوگوں نے کہنا شروع کیا لستہ مرسلہ لستہ مرسلہ، آپ رسول نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں. تو اصولی طور پر جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو اعلان رسالت کے 1 سال کے اندر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. دوسرے سال بھی کہا آپ رسول نہیں ہیں، تیسرے سال بھی کہا آپ رسول نہیں ہیں، مسلسل کہتے چلے گئے. اللہ نے کہا دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. کتاب تو ابھی نازل ہوئی نہیں، ساری کتاب نازل ہوگی 23 سال میں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دوسرے گواہ کو تو اتنا ہی علم ہونا چاہیے تھا کتاب کا جتنی نازل ہو چکی ہے، مگر گواہ وہ ہے کہ جس کو نازل ہونے سے پہلے ساری کتاب کا علم ہے. خدا سلامت رکھے. اب تلاش کیجئے ایسا گواہ. اچھا گواہ ہے، یہ نہیں ہے کہ گواہ نہیں ہے، کہ جس کو نازل ہونے سے پہلے ساری کتاب کا علم ہے. اس کے متعلق خود قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے پہلے علم قرآن دیا، پھر ایک خاص انسان کو خلق کیا اور اسے بیان کا علم دیا. پیدا ہوتے ہی اس نے سنانا شروع کر دیا. اب ایسا گواہ لائیے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے اسے پورے قرآن کا علم ہو. ساری دنیا سے پوچھا میں نے، کسی نے صحیح جواب نہ دیا. آخر میں ماہ رجب نے آواز دی. لوگوں سے کیا پوچھتا ہے؟ میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں گا کہ وہ گواہ ہے کون، کہ جس سے علم بھی ہے اور آتے ہی اس نے بیان بھی کرنا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کب آؤں؟ کہ میری 13 تاریخ کو آ جانا. رجب کی 13 تاریخ کو آ جانا. اور جب میں گیا تو آفتاب عالمتاب مشرقی مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا. عروس شب کروٹیں بدل رہی تھی. لیلائے شب نے نور کی سہانی چادر اوڑھ رکھی تھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ اچانک چشم فلک نے ستاروں کے اینک لگا کر یہ منظر دیکھا کہ ایک معظمہ خاتون ابو طالب کے بیت الشرف سے خرامہ خرامہ نکلی اور کعبے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے
کہ در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی حیدر آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے، اور در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا، در ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے۔ حجر اسود کو چوما، دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور کہنا شروع کیا اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگارا میں تجھ پر مکمل ایمان رکھتی ہوں، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ كُتُبٍ وَرُسُلٍ، اور تیری طرف سے جتنی کتابیں آئیں، جتنے رسول آئے، ان سب پہ مکمل ایمان رکھتی ہوں، وَبِحَقِّ مَوْلُودِ الَّذِي عِنْدِي، تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ ہے جو میرے پاس تیری امانت ہے۔ پڑھے لکھے اس نزاکت کو سمجھیں گے۔ دیکھیں نا، عام عرب عورت نہیں بول رہی تھی، ایک ایک لفظ میں فصاحت و بلاغت کا سمندر بند ہے۔ عام عرب ہوتی تو سادہ عربی بولتی، مگر عام عرب عورت نہیں ہے، صاحب نہج البلاغہ کی ماں بول رہی ہے۔ یہ نہیں کہتی بحق جنین الذی عندی، اس جنین کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ جنین عربی میں کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں پروان چڑھے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا بحق مولود الذی عندی، اس مولود کا واسطہ جو میرے پاس تیری امانت ہے۔ مولود عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ماں ولدہ، جو پہلے پیدا ہو چکا ہو۔ یا اللہ پیدا تو بہت پہلے ہو چکا ہے، اب تو میرے پاس تیری امانت ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ سہل علیہ معضلتی، میری مشکل کو تو آسان کر دے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ مشکل کشا کی ماں اور پھر کہے مشکل، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں، مولوی صاحبان نے کہا کہ بچے کے آنے سے پہلے درد کی شدت سے گھبرا کر کعبے میں آ گئی، توجہ ہے نہیں، مگر بات ایسی کیجئے جسے کامن سینس بھی قبول کرے۔ میں دیکھتا ہوں کسی مولانا کے گھر بچے کی ولادت قریب ہو تو درد کی شدت سے گھبرا کر اس کی رفیق حیات ڈاکٹر یا کسی حکیم کے پاس جاتی ہے یا مسجد کے محراب میں گھستی ہے۔ توجہ ہے نا صاحب؟ اسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ پھر دیکھیں نا، سرزمین عرب کا ترقی یافتہ مقام ہے حجاز۔ حجاز میں مکہ، مکے میں سارے قبائل ہیں۔ حلیمہ سعدیہ جیسی دائی کا پورا خانوادہ آباد ہے، اس کے ہاں جانے کی بجائے یہ کعبے میں کیوں آ گئی؟ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ کیا کروں، مجھ میں طاقت اتنی زیادہ ہے نہیں کہ میں پوری قوت سے آپ کو جگا سکوں۔ ذاکرین حضرات کے تو بہت سے سوزی ہوتے ہیں، اپنی آواز سے جگا لیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور میرے راوی یہ 3 ہیں۔ جی ہاں، مگر ڈرتا میں یوں ہوں ان راویوں سے کہ اصلی راوی اور ہوتا ہے، کرائے کا راوی ہوتا ہی اور۔ تو جب تک دنیا
اس در پہ جھکے گی نہیں، حقائق اس کے سامنے کھلیں گے نہیں۔ توجہ کیجیے گا، مشکل کیا ہے؟ کوئی مشکل نہیں، ایک مشکل ہے، کعبہ ہے عبادت خانہ، اللہ کا گھر۔ شریعت محمدی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت مومنین مسلمان عیسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کر رہے تھے، فاطمہ بنت اسد بھی اسی شریعت پہ چل رہی تھی۔ شریعت عیسوی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں بچہ پیدا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ مریم کو یہ کہہ کر نکال دیا گیا تھا، ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بچہ ظاہر نہ ہو، ورنہ سیرت مریم سے ہٹنے کا الزام لگے گا۔ توجہ۔ اور بچہ بھی عجیب ہے، مظہر العجائب ہے۔ پڑھیے ارجح المطالب، مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی، برادران اہل سنت کے مشہور عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچہ عجیب ہے، ماں سے باتیں کرتا ہے، اور باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے، ماں میں نے کہیں نہیں ظاہر ہونا الا فی جوف الکعبہ، مگر کعبے کے سنٹر میں۔ یا رسول اللہ۔ میں نے کعبے کے سنٹر میں ہی ظاہر ہونا۔ اب اگر کعبے کے سنٹر میں بچہ آتا ہے تو سیرت مریم سے ہٹنے کا الزام لگتا ہے۔ توجہ ہے۔ اور اگر کہیں اور تو بچہ کہتا نا میں نے کہیں اور ظاہر ہی نہیں ہونا سوائے کعبے کے۔ اس مشکل میں گرفتار ہو گئیں کہ میں شریعت پر چلوں یا بچے کے کہنے پر چلوں۔ کہا میں کسی راہب، کسی پادری اور کسی سے کیوں پوچھوں، جس کی شریعت ہے اور بچہ جس کی امانت ہے، میں اسی کے گھر میں جا کر اس سے کیوں نہ پوچھوں۔ سیدھی کعبے میں آ گئی۔ اب وہاں کہا تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، ان کتابوں پر، رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے آئے۔ پروردگارا میری اس مشکل کو تو آسان کر دے، تجھے اسی مولود کا واسطہ ہے۔ اب میں صاحبان ذوق کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ فاطمہ بنت اسد نے کچھ اس ادا سے بات کی کہ دیوار کعبہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ آواز آئی ادخلی یا فاطمہ، فاطمہ بے فکر ہو کر اندر آ جاؤ۔ اندر قدم رکھا۔ سنی شیعہ علماء لکھتے ہیں کہ 3 دن تک کعبے میں رہیں۔ معمولی خاتون تو تھی نہیں، مرکزی گھر ہے ابو طالب کا، توجہ ہے یا نہیں، اور پوری سرزمین عرب کی ملکہ ہے۔ اس کے دروازے پر غریب، امیر، متوسط سارے آتے تھے مانگنے کے لیے۔ وہ ملکہ ہو کر کہتی تھی، کسی نے کہا بیٹی کا جہیز چاہیے، فرماتی جاؤ اتنے زیورات دے دو اسے۔ کوئی کہتا بی بی مہمان بہت آتے ہیں، آٹا نہیں ہے،
فرماتی اتنے اونٹ گندم کے لاد کے بھیج دو. کوئی کہتا بی بی تجارت میں خسارہ ہے، مقروض ہو گیا ہوں. فرماتی ہیں اتنے لاکھ اتنے ہزار دینار بخش دو. 3 دن رہیں کعبے میں. اب سارے بیچارے مانگنے والے دروازے پہ اکٹھے ہیں. آواز آ رہی بی 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 ہم سائل حاضر ہیں. بی بی یہاں ہو تو سائل کو جواب دے. ابو طالب سے پوچھا ہماری ملکہ کہاں گئی؟ ارشاد فرمایا گئی تو کعبے کی طرف تھی، پھر پتہ نہیں کہاں گئی. کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اندر بٹھا کر تالا لگا رکھا ہو؟ کا تالا توڑ کے دیکھ لو. 3 دن تک سارے مکے کے لوہار انجینئر زور لگا لگا کے مر گئے، نہ تالا کھلا نہ تالا ٹوٹا. یہ اللہ کی طرف سے خواتین کا نمائندہ ہے، جن کو دنیا صنف نازک سمجھتی ہے. اس صنف نازک کی ایسی حفاظت کی اللہ نے کہ انجینئر لوہار تھک کے بیٹھ گئے، تالا ہی نہیں ٹوٹا. بڑے غور سے سنیے. اب لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، کوئی دیوار پہ ہاتھ کا نشان، زمین پہ پاؤں کا نشان. یہاں آ کے کھڑے ہو گئے. ایک شخص نے کہا میں نے ایک معظمہ کو اس کالے مقدس پتھر کے پاس دیکھا تھا. مجمع یہاں سے دوڑتا 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 یہاں آ گیا. کالے پتھر کے پاس دیکھا کوئی نشان ہے؟ کا نشان تو نہیں ہے. دوسرے نے کہا مجھے اپنے دیوتا لات و منات کی قسم میں نے یہاں دیکھا تھا. سارا مجمع دوڑ کے یہاں آ گیا. کوئی نشان ہے؟ کہ نشان تو نہیں ہے. تیسرے نے کہا مجھے اپنے دیوتا شمس کی قسم میں نے تو یہاں دیکھا تھا. سارا مجمع چکر لگاتا ہوا یہاں آ گیا. کہا کوئی نشان نظر آ رہا ہے؟ کہ نشان تو نظر نہیں آ رہا. اب فاطمہ بنت اسد ہیں کعبے میں اور تلاش ہو رہی ہے باہر، کبھی یہاں کبھی مجمع یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں. یہ جو دوڑ لگ رہی ہے، اللہ نے کہا علی کی ماں بے فکر ہو کر بیٹھی رہ. یہ جو تیری تلاش میں دوڑ ہو رہی ہے نا، اگر اسے یادگار کے طور پر طواف کعبہ نہ بنا دیا تو اللہ میرا بھی نام. صلی علی محمد. یہ یوں ہی تو طواف میں دوڑ نہیں کراتا اللہ کہ دوڑو کرو طواف. دوڑانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا دیوار کو بھی دیکھنا، کوئی لکیر نشانی نظر آ رہی ہے؟ میری بات پہ غور کیجیے گا. لو عزیزان محترم، وہی سارا مجمع پیغمبر کے پاس آ گیا. یا رسول اللہ، جسے آپ اپنی اماں کہتے ہیں ہماری ملکہ ہے، کہاں گئی؟ اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مجھے علم نہیں ہے. توجہ. کیونکہ جانتے تو سب کچھ ہیں پیغمبر. اور ہے یا نہیں؟ اللہ کے راز کو افشا بھی نہیں کر سکتے. پیغمبر چل پڑے، سارا مجمع پیچھے پیچھے. اسی جگہ آ کر کھڑے ہوئے جہاں فاطمہ بنت اسد کھڑی تھی. اسی طرح دیوار پہ ہاتھ رکھا اور آسمان کو دیکھ کر کہا اللہم ارنی ولیک، پروردگارہ مجھے تو اپنے ولی کا دیدار کرا. دیوار کعبہ پھر ہنس پڑی.
پیغمبر نے اندر قدم رکھا، آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جواب میں فرمایا وعلیک السلام یا ولی اللہ۔ اب فرماتے ہیں تبسمت امی فاطمہ، یہ سلام و جواب سن کر میری اماں جان فاطمہ بنت اسد مسکرائی۔ کیا فاطمہ کی مسکراہٹ بھی ان کے ایمان کا پتہ نہیں دے سکی؟ میرے دوستو، آج کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی بول پڑے، ماں کا ہارٹ نہ فیل ہو جائے تو مجھے پکڑ لو، پیدا ہوتی کہ ہیلو مسٹر ڈاکٹر گڈ مارننگ، سارا ہاسپٹل خالی ہو جائے گا، نرسیں بھی بھاگ جائیں گی، ڈاکٹر بھی سوچیں گے یہ جن ہے بھوت ہے کیا بلا ہے بھائی، آج تک تو کوئی پیدا ہوتی بولا ہی نہیں۔ مگر فاطمہ بنت اسد کیوں مسکرائیں؟ اب صاحبان ذوق کے لیے ایک جملہ عرض کروں اگر اجازت دیں۔ گویا مسکرا کر پیغمبر سے یہ کہنا چاہتی تھیں، اللہ کے حبیب، وہ جسے اکیلا چھوڑ کے آپ آ گئے تھے، عالم نور کا بچھڑا ہوا مسافر پہنچ گیا نا، ارشاد فرمایا میری پیاری ماں، رسالت کے احکامات پہنچانے کی جلدی تھی، کب بس یہی فرق مجھے بھی نظر آ رہا ہے، آپ جلدی آئے عبداللہ کے گھر آئے، یہ ذرا سنبھل کے آیا سیدھا اللہ کے گھر آ گیا۔ توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ اور پیغمبر اکرم نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، توجہ کیجئے گا، ہاتھوں پہ اٹھایا، منہ جو چومنا چاہا علی نے ہمک کر زبان رسالت ننھے ننھے ہونٹوں سے قابو کر لی، اور زبان رسالت قابو کر کے گویا ماں کو دیکھ رہا تھا، اماں گواہ رہنا اب یہ رسول اللہ کے گھر میں مجھے زبان دے رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور باب العلم نے مدینۃ العلم سے جو کچھ چوسنا تھا چوس لیا، اور جو علی سے باقی بچ گیا علی کے بیٹوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس لیا۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں صاحب؟ مل کے تو صلوات پڑھ دیں ایک دفعہ۔ اور اس کے فوراً بعد ایک اجنبی زبان میں میرے مولا نے گفتگو شروع کر دی۔ سرکار دو عالم کہتے ہیں میری پیاری ماں، میرا بھائی زبور سنا رہا ہے مگر داؤد سے بہتر۔ پھر گفتگو چھیڑی، کہا توریت سنا رہا ہے مگر موسیٰ سے بڑھ کر۔ پھر گفتگو چھیڑی، کہا اب انجیل سنا رہا ہے مگر عیسیٰ کو شرما کر۔ اور جب عربی زبان میں گفتگو کی، فرمایا پالنے والے کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
یہ میرا بھائی علی یوں قرآن سنا رہا ہے جیسے میں محمد پڑھا کرتا ہوں. مہربانی. ایک قبلہ نے کہا ملتان میں 13 رجب کا جلسہ تھا، وہاں سے پڑھ کے جو اترے تو ایک قبلہ نے کہہ دیا کیویں تھی سکتا ہے، کیویں ہو سکتا ہے، نکا جا بال تھی کہ کیویں بول پیا، کیویں بول پیا. ارے میں نے کہا بھائی مولانا ناراض کیوں ہوتے ہو، ہیں جا کے روک دو نہ بولے. نہیں جی کوئی دلیل بھی تو ہوئے کی میں بولیا نکا جا بال. میں نے کہا بھائی بات سن، اگر علی پر یقین نہیں ہے تو علی پر ایسا اعتراض نہ کرو جس کی زد میں نبوت آ جائے، ایسا اعتراض مت کرو جس سے توہین رسالت ہو جائے. اگر علی پر یقین نہیں ہے تو یہ تو دیکھو کہ کن ہاتھوں پہ بول رہا ہے، کن ہاتھوں پہ بول رہا ہے. ارے ان ہاتھوں پہ تو پتھر بول پڑتا ہے، علی نہیں بول سکتا. توجہ ہے یا نہیں صاحبہ؟ اور جیسے ہی قرآن سنا قرآن نے آواز دی قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ایک صلوات پڑھ لیں گا بس. پھر صلوات پڑھ لیں. توجہ فرما لیے آپ حضرات نے. میرے محترم سامعین، اکثر لوگوں کو یہ بھی خیال آتا ہے، جیسا کہ مجھ سے جب میں یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا انٹر ریلیجس کانفرنس میں، تو اتفاق ایسا ہے ہر ملک سے ایک ایک نمائندہ بلایا گیا ہر مذہب کا. فاروق لغاری صاحب صدر تھے. پتہ نہیں کیسے خیال آیا، مجھے یہاں سے بھیج دیا، انہوں نے ریکمینڈ کر دیا. اب جسے فاروق ریکمینڈ کرے اسے کون مسترد کرے بھائی؟ میں بھی پہنچ گیا وہاں. تو ایک منچلے پنڈت نے پوچھا مجھ سے، سری لنکا کا تھا یا بھارت کا تھا، کہ جی آپ یہ فرمائیں کہ ہر ایک اپنے اپنے رہبر کی خوبیاں بتا رہا ہے، آپ اپنے رہبر مولا علی کی کوئی ایسی خوبی بتائیں جو یہاں آنے والے 286 مذاہب کے کسی مذہب میں اس کے رہبر میں نہ پائی جائے. پہلے تو بھائی میرا سر چکرایا، پھر مجھے اپنے چھٹے امام کا فرمان یاد آیا. میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی ہمارے بارے میں ایسا سوال کرے کہ جو تمہارے ذہن میں پریشانی کا سبب بنے تو پریشان نہ ہونا. میں وعدہ کرتا ہوں جہاں تمہارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا ہمارا ذہن تمہارے ذہن میں کام کرنے لگے گا. جہاں تمہاری زبان رکنے لگے گی ہماری زبان تمہاری زبان میں بولنے لگے گی. اس تسلی و تشفی کو پا کر میں نے چیلنج کر دیا
میں نے کہا یہ جتنے 286 مذاہب کے افراد آئے ہیں سب کو چیلنج ہے میرا، کسی مذہب کا رہبر، کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا پیشوا اپنے اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہو سکا سوائے میرے مولا واہ واہ اب تک جلال نہ کیا باقی اسی لیے، اب تک جلال نہ کیا باقی اسی لیے، دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ کر سکے۔ واہ واہ دیوارِ کعبہ نے مسکرا کر کہا، دیوارِ کعبہ نے مسکرا کر کہا، خدا کی قسم تو آپ کے کعبے پہ نہ رہے یا علی۔ اللہ ان بچوں کو بخت و اقبال عطا کرے، رات دونی دن چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بھائی گھبرا تو نہیں گیا آپ؟ تو اس لیے میں نے کہا کہنے کا کوئی اچھی طرح سمجھا دیں مجھے، میں مسلمان ہوں نہیں۔ میں نے کہا بھارت کے ہو؟ کہنے لگا ہاں ہم لوگ اصلی طور پہ تو وہیں کے ہیں۔ میں نے کہا بھارت زرعی ملک ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا وہاں باغات نہیں لگتے؟ کہنے لگے لگائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کے آم مشہور ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا جب کوئی آم میٹھا پھل دینا بند کر دے، توجہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کی نسل کیسے چلاتے ہو؟ کہ پیوند کے ذریعے۔ میں نے کہا بس یہیں سے سمجھ لو، اللہ نے کائنات میں ایک نبوت کا درخت لگایا، جب 1,24,000 بہاریں دیکھ کر وہ بلا فصل ہو گیا، اب اس پر ثمر آنا بند ہو گئے نبوت کے، تو اللہ نے اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اسی جنس کا ایک پودا سرکاری بنگلے کے گملے میں پیدا کر دیا۔ غور کیا آپ نے؟ میں نے کہا اس سے زیادہ آسان میں نہیں سمجھا سکتا۔ اسی جنس کا ایک پودا سرکاری بنگلے کے گملے میں پیدا کر دیا۔ اب یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، پودا اتنا طاقتور اور زوردار تھا کہ گملے میں شگاف آ گیا۔ شگاف کو پر تو کیا گیا مگر پھر وہیں سے شگاف آ گیا۔ آج تک کعبے میں لکیر ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جب اتنا بڑا رہنما ہے آپ کا تو آپ سنی شیعہ میں کیوں تقسیم ہیں؟ ہم نے کہا نہ ہم کوئی سنی ہیں اس کے لیے نہ شیعہ ہیں پنڈت جی، ہم سب سنی شیعہ ایک ہیں۔ کہ ایک ہو کیسے ایک ہو؟ نام دو ہیں۔ میں نے کہا ایک اس طرح ہیں کہ وہ جو کعبے میں لکیر ہے نا، ہم سب اس لکیر کے فقیر ہیں۔ اور صاحب لکیر جناب امیر ہے۔ پھر صلوات پڑھ دیجئے۔ توجہ فرما لیا آپ حضرات نے؟ بس اب اس سے زیادہ میں زحمت نہ دوں آپ کو۔ میرے محترم سامعین، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا مظہر العجائب، یہ تو مظہر العجائب ہے۔ زندگی رہی تو آئندہ انشاءاللہ تقریروں میں بتاؤں گا کہ لوگ علی کی فضیلت پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں علی کی فضیلت تک کون پہنچے گا؟
علی کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، فضیلت پہ نہ جائیں، علی اسلام کی ضرورت ہے۔ فضیلت اور شے ہے، ضرورت اور شے ہے۔ ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کام چلے ہی نہیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ اس نے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، سنا ہے نا آپ نے دعوت ذوالعشیرہ میں؟ لوگ کہتے ہیں علی علی بہت کرتے ہو ہر مجلس میں، اس میں بھی یہی فلسفہ ہے۔ ہم 1400 سال سے اپنی مجالس میں علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ٹٹول کر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اپنے وعدے سے پھرا تو نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جہاں جہاں مدد پڑی اس نے کی۔ میری بات پہ اور ہے، جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہوئی، احد ہو، خندق ہو، بدر ہو، حنین ہو، ارے جہاں ساری گاڑیاں پھنس گئی تھیں، توجہ ہے یا نہیں؟ وہ ایک ہی موقع ہے، خیبر۔ مجاہد جا رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے، 39 دن تک فتح نہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہودیوں نے مزید فوج منگوا لی۔ اب اگر فوج آتی ہے اور خیبر فتح نہیں ہوتا تو ساری محنت پہ پانی پھرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے خیبر کے میدان میں آدھی رات کو مصلی بچھا دیا، اور اللہ سے یوں ہم کلام ہوا جیسے میدان جنگ میں کوئی جرنیل اپنے فیلڈ مارشل سے بات کرتا ہے۔ یا اللہ میں تیرا بندہ محمد بول رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ یا اللہ خیبر کے میدان سے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ادھر سے فوج آ رہی ہے، ادھر سے مجاہد آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ یا اللہ اگر فتح نہ ہوا پلے کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب تو خود سوچ، یہ جتنے تیرے مجاہد ہیں ہمت سے لڑتے ہیں، بہادری سے لڑتے ہیں، دلیری سے لڑتے ہیں، مگر ہیں تو انسان۔ مقابلے میں خیبر کا در، انسان کا اور در کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ مقابلہ کرانا ہے تو کل در کی در سے ٹکر کرا۔ ایک طرف خیبر کا در ہو، مقابلے میں تیرے علم کا در ہو، دونوں کی ٹکر ہو، پھر پتہ چلے کون در بدر ہو۔ یا اللہ وہ در کی در سے کیسے ٹکر کرا دوں؟ اللہ نے کہا پہلے پرائیویٹ بات سن میری، چپکے سے سننا۔ ناد علین پکارا جی، مظہر العجائب، مظہر العجائب ہے، کون لگا فی النوائب، مشکلات میں اسے مددگار پائے گا۔ کل ہم و غم سے انجلی، ظاہری باطنی سارے غم ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ عاملہ کے لال نے انگڑائی لی، وادی خیبر کا ذرہ ذرہ ہمتن گوش ہو گیا، علم حامل علم کے انتظار میں تیار ہو گیا۔ رسول نے علم پہ ہاتھ رکھا، مدینے کی طرف رخ کیا، ایک ہی سانس میں آواز دی، یا علی ادرکنی۔ ادھر پیغمبر کی زبان سے نکلا یا، ابھی علی کا لفظ نہیں آیا، ادھر علی نے قرآن کو جزدان میں رکھا۔ پیغمبر نے کہا علی، علی نے کہا قمبر جلدی میرا گھوڑا لے آؤ، جلدی کرو جلدی کرو۔ پیغمبر کی زبان پر آیا ادرک، قرآن ناطق رحل زین پر مکین ہو گیا۔ ابھی ادرکنی کی یہ مکمل نہ ہوئی تھی، ابو تراب نے تراب کو سمیٹ کے آواز دی، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں آ گیا، کیا حکم میرا؟
توجہ فرمائیے آپ نے. اور جیسے ہی علی کو دیکھا حکم دیا قمبر آج تم نہ جانا، سلمان بوذر جاؤ علی کو اتار کے لاؤ. یہ ان دونوں کو کیوں بھیجا؟ ایک ایمان کے 9 درجے پہ فائز تھا، ایک 10 درجے پر فائز تھا. کل ایمان کو اتارنا تھا. اب ادھر سلمان ادھر بوذر، درمیان میں خواجہ قمبر. ایک طرف بوذر، ایک طرف سلمان، بیچ میں علی مع القرآن. اور صاحبان ذوق، صاحبان معرفت کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، ایسا لگ رہا تھا ایک طرف جوشن صغیر، ایک طرف جوشن کبیر، درمیان میں جناب امیر. اور پیغمبر نے علی کا سر سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابها. حکمت کا میں گھر ہوں، یہ علی اس کا در ہے. در کی در سے ٹکر ہو رہی تھی نا، تو در کا تعارف کروایا، میں گھر ہوں اور علی اس کا در ہے. اب میری بھی ایک بات سن لو، جیسے ہی پیغمبر نے کہا یہ حکمت کے گھر کا در ہے، سارے نعت خوانوں کی روحیں مسجدوں میں پکار اٹھیں، سارے نبی تیرے در کے سوائے. ایک صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند. میرے مولا علی کو علم دے دیا. اچھا، یہ علی کی خصوصیت نہیں ہے کہ صرف علی کو علم دیا ہو، نہیں، اوروں کو بھی علم دیا، علی کو بھی دیا. فرق صرف اتنا ہے، علی کو عین سے دیا، دوسروں کو الف سے دیا. جی ہاں، سب کو علم دیا، علی کو بھی دیا، باقیوں کو بھی دیا. ایک کو عین سے، ایک کو الف سے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، محمد جیسے سردار کی فوج کا علم علی نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 23 سال اٹھایا. سردار محمد جیسا، علمدار علی جیسا. لیکن جب آپ کے منہ سے نکلتا ہے علمدار، سوچ کے بتانا کس کا خیال آتا ہے؟ 23 سال والے کا. خدا جانے چند گھنٹے اس علمدار نے کس ادا سے علم اٹھایا کہ لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ خاص کرا کے چلا گیا. اور ایک فقرہ اور سن لیجئے. خدا کی قسم، جناب یوسف کو دیکھ کر مصر کی کافرہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں. اگر لاکھوں یوسف اکٹھے ہو جاتے کربلا میں، آل محمد کے یوسف کی یہ جھلک دیکھ لیتے، انگلیاں نہیں اپنی گردنیں کاٹ لیتے. جب 10 کی دوپہر کو گرم ریت پر دونوں گھٹنے ریت پر رکھ کر 3 سال کی بچی سے کہہ رہا تھا، میری شہزادی اپنے ہاتھ سے مشک میرے گلے میں ڈال دے، اپنے ہاتھ سے.
میں قیامت کے دن عباس بن کے نہیں اٹھوں گا، وہاں پر بھی آواز آئے سکینہ کا معاشقی ادھر ہے، تیرا معاشقی بن کے جانا چاہتا ہوں۔ بچی نے گلے میں مشک ڈالی، مشک لے کے چلا، اور کس ادا سے چلا کہ قیامت تک کے لیے ہر معاشقی کو بہشتی بناتا چلا۔ اس نے مشک کو بچی سمیت اٹھا لیا۔ ایک بات اور سنیں گے، غازی کے علم کے نیچے، غازی کے مزار پہ خداوند عالم مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو عباس کا واسطہ دے کر کسی تمنا کا اظہار کرے، اگر اس کے حق میں مفید ہے فوراً دے دینا، اگر مفید نہ ہو اجر محفوظ رکھنا، قیامت کے دن عطا کر دینا۔ میں نے نجف اشرف میں حضرت آیت اللہ خوئی کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا یہ روایت ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا صرف عباس غازی کے لیے فرشتے کیوں مقرر کیے اور شہیدوں کے لیے کیوں نہ کیے؟ امامہ اتار دیا، آنکھیں بہہ پڑی اس مجتہد عالم کی، ٹھنڈی سانس لے کر عربی میں مجھ سے کہنے لگے بیٹے یا بنیا، مجھ سے کہے میرے پیارے بیٹے، عباس کے لیے اس لیے حکم ہے کہ ہر تمنا پوری کر دو چونکہ کربلا میں اس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی۔ اس کی دو تمنائیں تھیں، جنگ کی اجازت ملے یا خشک ہونٹوں تک پانی پہنچے، دونوں پوری نہ ہوئی۔ پیاسی بچی کو لے کر مشک سمیت چلا، مولا حسین نے جو آتا دیکھا آواز دے کر کہا عباس بہت بڑی سفارش لا رہے ہو، بہت بڑی سفارش لا رہے ہو۔ بچی کا ماتھا چوم کر کہا میرے دل کی تسکین، او میرے لال سکینہ، تیرے کہنے پر میں تیرے معاشقی کو بھیج تو دوں گا مگر بعد میں تو اسے بہت یاد کرے گی، تجھے یہ بہت یاد آئے گا۔ فرمایا اچھا اتنی بڑی سفارش لائے ہو تو جاؤ مشک پانی سے بھر لو، بھرنے کا حکم دیا، یہ نہیں فرمایا پانی لے آؤ، لے آؤ اگر فرماتے قیامت آ جاتی پانی آ کے رہتا۔ اس معاشقی نے کیا کام کیا، خیمے کے در پہ جا کر بچی کو تو اماں فضا کے حوالے کیا کہ اماں اسے سنبھال لیں، میری امانت ہے، جب تک میں نہ آ جاؤں یا میرا پیغام نہ ملے اب اسے رونے نہیں دینا، پریشان نہیں ہونے دینا۔ اور چلا گیا۔ مورخین نے لکھا 20,000۔ میں نے سنا ہے بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے پڑھا، کیسے پڑھا، کس کتاب میں پڑھا، تو بھائی میں بھی یہی ہوں، مجھ سے آ کر پوچھ لیا کریں۔ فضائل میں تو میں بحث کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، مصائب میں یہ نہیں بتا سکتا کس کتاب کا کون سا صفحہ ہے، یہ الگ سے آ کر مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ میرے عزیزو، یہ غم حسین کے دن ہیں۔ اب بچی کو حوالے کر کے 20,000 قاتلوں سے گزرا ہے، 20,000۔ یہ مقاتل سے پڑھ رہا ہوں، 20,000 قاتلوں سے گزرا، مگر کیسے گزرا؟ مقتل کا فقرہ بھی سنیں۔ کل برق الخاطف، اس طرح جس طرح بادلوں سے بجلی گزرتی۔ فضا جو خیمے کے در پہ کھڑی تھی دوڑی بھی اندر گئی،
کہتی سیدانیوں جلدی آؤ، غیر سیدانیوں جلدی آؤ۔ کہا اماں فضا کیا بات ہے؟ کہ تم پوچھا کرتی تھی نا بابا خیبر میں کیسے لڑے تھے، خندق میں کیسے لڑے تھے، بابا کی لڑائی دیکھنی ہے تو بھائی کا جانا تو دیکھو۔ خدا کی قسم، نہر پر پہنچ کر گھوڑے کو نہر میں ڈالا، سوکھی مشک کو بھگویا، 2-4 منٹ لگ گئے، مشک بھگوتے بھگوتے ہاتھ بھیگ گئے۔ اب بڑے غور سے سنیے گا وفاداران حسین، ہاتھوں کو ذرا سے خشک کیا، انوکھی دعا مانگی، پروردگارا میں پانی لینے آیا، میرے ہاتھ بھیگ گئے، میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا۔ ہاتھ ایسے عالم میں بھیگے ہیں کہ شہزادیوں کے ہونٹ خشک ہیں۔ تجھے ان خشک ہونٹوں کا واسطہ، جب میرا اور حسین کا آمنا سامنا ہو، یہ بھیگے ہوئے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ مجھے یہ بھیگے ہوئے ہاتھ نہیں چاہیے۔ عزیزو بڑے غور سے سن لیجئے 2 جملے اور۔ واپس پلٹے، اللہ نے دعا قبول کر لی، ایک ہاتھ نذرانہ، دوسرا ہاتھ نذرانہ چلا گیا، اور جب زین سے زمین پہ آنے لگے نا، رکابوں پر زور دے کر آخری دفعہ خیموں کو دیکھا۔ ادھر بچی نے تڑپ کے کہا اماں فضا، دادی اماں، مجھے میرا معاشقی چچا نظر نہیں آ رہا، ذرا مجھے اٹھاؤ۔ فضا نے بچی کو اٹھایا، بچی نے چچا کو دور سے دیکھا، چچا نے آخری مرتبہ بچی کو دیکھا۔ یہ دونوں کی دور سے ملاقات تھی۔ میری ماؤں بہنوں بڑے غور سے سننا، یہ چچا بھتیجی کی دور سے آخری ملاقات تھی، پھر دونوں کی ملاقات نہ ہوئی۔ کیوں؟ چچا نہر پہ چلا گیا، بچی خشک ہونٹ لے کر شام چلی گئی۔ اولاد والو ایک فقرہ اور سن لیں۔ چچا نہر پہ چلا گیا، بچی شام چلی گئی، وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے نہ آیا۔ جب جا رہی تھی نا شام، چچا کو سلام کرنے نہر کے کنارے آئی، چچا کی لاش تڑپی، بچی نے وہاں نوحہ پڑھا۔ میں اپنی بہنوں کو نوحے کا ایک مصرع سناتا ہوں۔ اس بچی نے نوحے میں کیا کہا؟ الیوم نامت بک اعین ما لم تنم فتصحدت اخرى وعز منامها۔ میرے معاشقی، او میرے پیارے چچا، جو آنکھیں تیرے آسرے پر سو جاتی تھیں اب تک جاگ رہی ہیں۔ مجھے نیند نہیں آئی۔ اور دوسرا مصرع سن لیں، فتصحدت اخرى وعز منامها۔ میرے پیارے چچا، وہ جو تو نے مجھے پیار سے ایک چھوٹی سی چادر دی تھی، وہ دیکھ تیرا قاتل چھین کر آنکھوں پہ رکھ کے سو رہا، آنکھوں پہ رکھ کے سو رہا ہے، میں جا رہی ہوں۔ جو زیارات پہ جا چکے ہیں ان سے پوچھو، گواہی دیں گے، سب سے زیادہ اداسی اسی بچی کے مزار پہ، سب سے زیادہ اداسی اسی کے مزار پہ ہے۔ خاموشی ہے، سناٹا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے آج بھی چچا کے انتظار میں چپ انتظار کر رہی ہے۔
شاید میرا معاشقی آ رہا ہو۔ ایک ذاکر نے حضرت عباس کی شہادت کا وہاں دوڑا پڑھ دیا، مزار ہلنے لگ گیا۔ ایک مجتہد صاحب بیٹھے تھے سید، اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں عرب ہوں، تیری زبان نہیں جانتا، لیکن کیا تو عباس کا ذکر تو نہیں کر رہا؟ اس نے کہا یہاں اس بچی کے سرہانے عباس کی شہادت نہ پڑھنا، قیامت آ جائے گی۔ بس عزیزو، سرکار سید الشہداء بھائی کے پاس پہنچے۔ کیسے پہنچے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ بس آخری ایک فقرہ اور سن لیجئے۔ آواز دے کر کہا عباس میں آ گیا، میں آ گیا میرے بھیا، میں آ گیا ہوں۔ کہا مولا آپ نے بڑی زحمت فرمائی، میں معافی چاہتا ہوں، استقبال کے لیے زندگی میں پہلی دفعہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ اور دیکھیے میری دو گزارشیں، ایک تو میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے، دوسرا امام زین العابدین سے کہیے گا تیری امامت کا اقرار کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور ایک اور پیغام بھی دیجیے گا زین العابدین کو کہ جب شام سے واپس مدینے جائے تو میری ماں کو سلام کہے، اور میری ماں سے کہے تیری تربیت کا میں نے حق ادا کیا۔ میرے بیمار امام کو یہ وصیت یاد رہی، جب شام سے واپس پہنچے نا مدینے تو بشیر کے گلے میں کالا کپڑا ڈال دیا، یہ اسی کی علامت ہے جو ہمارے گلے میں ہوتا ہے۔ اور کہا جا مدینے والوں کو بتا دے شہر کے سلطان آ گئے۔ وہ جو چلا لوگ پیچھے پیچھے، مل خبر مل خبر، بشیر کیا خبر ہے کیا خبر ہے؟ اس نے کہا یہاں نہیں بتاؤں گا، الخبر عند قبر رسول اللہ، رسول کے روزے میں آؤ۔ جیسے ہی روزہ نظر آیا دھاڑے مار کے کہتا یا رسول اللہ قتل الحسین بکربلا، کربلا میں تیرا حسین مارا گیا، بلا جرم ولا خطا، بے جرم و خطا مارا گیا۔ بشیر کہتا ہے مجھے نہیں بھولتا ایک منظر، ایک دروازہ کھلا، ایک بیمار بچی ماتھے پر سیاہ پٹی باندھے ہوئے نکلی، میری طرف بڑھتی ہوئی آئی اور پوچھتے کون مارا گیا، کون مارا گیا؟ اس کے پیچھے ایک سفید سر والی بی بی، وہ بھی آئی، اس نے گرتی ہوئی بچی کو سنبھالا، قریب آ کر کہا کون مارا گیا؟ کہا حسین مارا گیا، بے جرم و خطا مارا گیا۔ کوئی آیا بھی ہے کہ ہاں کہاں ہے کہ شہر سے باہر کہ مجھے لے چل؟ وہ بوڑھی خاتون بچی کو پکڑے ہوئے بشیر کے پیچھے پیچھے، سیاہ خیمے نظر آئے، بشیر نے اشارہ کہ بی بی ان خیموں میں چلی جائیں۔ خیمے کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا؟ خیمے سے باہر ایک سفید سر والا بوڑھا، سفید داڑھی، زمین پر ماتھا پکڑے بیٹھا ہے۔ اس خاتون نے کہا یا شیخ، او عرب کے بوڑھے، راستے سے ہٹ جا، میں گزرنا چاہتی ہوں۔ اٹھنے کی کوشش کی، اٹھا نہ گیا۔ پھر کہا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں علی کی بیوہ ہوں، ہٹ جا راستے سے۔ پھر بھی نہ اٹھا گیا تو جلال میں آ کر کہا میں عباس کی ماں ہوں، میں حکم دیتی ہوں راستے سے ہٹ جا۔ عباس کا نام آیا، بوڑھا کمر پکڑ کے مشکل سے اٹھا، کانپتے ہوئے ہاتھ ماتھے پر رکھ کے کہتا ہے دادی میرا سلام۔
دادی میرا سلام. کہا رے تو کون؟ دادی پہچان، میں ہوں زین العابدین، میں ہوں سید الساجدین. بچی کا ہاتھ چھوٹ گیا. ایک دم کہتی ہیں زین العابدین یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ 22 سال کی عمر میں سارے بال سفید ہو گئے. اب یہ فقرہ خاص طور پر میری مائیں بہنیں سنیں، خاص طور پر خواتین سنیں. بیمار نے کہا ماں تیرے عباس نے وفا کی حد کر دی. فرماتی ہیں میں عباس کا نام سننے نہیں آئی. بولو میرا حسین کہاں ہے؟ کہا ماں عباس کی بات سن. کہا پھر عباس کا نام نہ لینا، بتا میرا حسین کہاں ہے؟ ایک بچے نے دامن کھینچا. تڑپ کے کہتی ہیں کون ہے میرا دامن کھینچنے والا؟ کہ دادی اماں پہچان، میں تیرے عباس کا بیٹا ہوں. تڑپ کر کہتے ہیں ارے بیٹا تو آ گیا، سکینہ کیوں نہیں آئی؟ وہ کہاں چلی گئی؟ بیمار نے کہا گل ہو گیا چراغ حرم مرز شام میں. کہ جب عباس ساتھ تھا حسین کیسے مارا گیا؟ کہا اماں حسین پر تو مصیبت کی حد گزر گئی. کہا کیا حد گزری؟ اب فقرہ سنیے گا. بیمار نے کہا اماں مصیبت کی انتہا یہ تھی کہ پھوپھی زینب نے رکاب پکڑی اور حسین زین پہ بیٹھے. زینب نے رکاب پکڑی اور حسین زین پہ بیٹھا. ام البنین کا چہرہ سرخ ہو گیا، نجف کی طرف منہ مڑ گیا. آواز دے کر کہا یا علی تو اسی عباس کو وفادار کہتا تھا؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ زینب رکابیں پکڑتی رہی. کربلا کو منہ کر کے کہا عباس میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. زینب سے رکابیں پکڑوا دی. بی بی زینب جلدی سے آگے بڑھی، ہاتھوں کو چوم کر کہا ماں میرے عباس کے شکوے نہ کر، میرا عباس تھا نہیں، نہ اس کے بازو تھے نہ وہ خود تھا. تو ایک دم پوچھا کیوں بیٹا؟ میرے بیٹے نے وفا پوری کی. حسین خوش گئے یا نہیں؟ کہ اماں بہت خوش گئے. کہ کیسے؟ اب یہ آخری فقرہ سن لیں کہ اماں میں شام سے یہاں تک جو آئی ہوں نا تو رستے میں قاتل باتیں کرتے رہے. عمر سعد شمر سے پوچھ رہا تھا جب تیرا خنجر چل رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا پہلی ضرب لگی تو اللہ کو یاد کیا، دوسری ضرب لگی نانا کو یاد کیا، تیسری ضرب لگی اماں کو یاد کیا، اور جب میں نے ضربوں سے سر کاٹ دیا اور پاکیزہ زلفوں میں نجس انگلیاں ڈال کے سر اٹھایا تو حسین کے زخمی لب ہلے. 3 دفعہ آواز آئی عباس، ہائے عباس، عباس بھائی آؤ میں اکیلا ذبح ہو رہا ہوں، آ جاؤ. اللہ آپ کی